جی السلام علیکم ناظرین، اردو ورلڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں اور آج میں آپ کی خدمت میں ایک چوتھی انٹرسٹنگ سٹوری لے کے آ رہا ہوں۔ پچھلی 3 سٹوریز ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھی ہوں گی اور آپ کو سٹوریز پسند آئی ہوں گی، اور اگر آپ نہیں دیکھ سکے تو پھر دوبارہ آپ اردو ورلڈ پہ جائیں اور یونیک سٹوری جو ہے وہ آپ میرے چینل کے اوپر دیکھیں۔ آج کی سٹوری جو ہے وہ انٹرسٹنگ اس حوالے سے ہے کہ رومانیہ سے ایک شخص آیا، کینیڈا پہنچا، اور اس نے کینیڈا پہنچ کے امیگریشن ریفیوجی بورڈ میں جو اپنا کیس داخل کیا، بڑا حیران کن تھا۔ لوگ بھی دیکھ کے اس کو حیران ہو گئے اور IRB کو بھی ڈیفینیٹلی سن کے تشویش ہوئی ہوگی کہ کس بندے سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے۔ انیشیلی IRCC کے پاس جب اس کا کلیم گیا، اس بندے نے ظاہر کیا کہ میں ایک ویمپائر ہوں، یعنی میں ایک ڈرائیکولا ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ تو میرا خیال ہے وہ امیگریشن آفیسر بھی جو سامنے بیٹھا ہوگا وہ بھی ڈر گیا ہوگا کہ کس مخلوق سے میرا واسطہ پڑ گیا۔ رومانیہ سے یہ بندہ کینیڈا آیا اور کینیڈا آ کے اس نے اپنا اسائلم کا کیس ڈالا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے ظاہر کیا کہ جی میں انسان نہیں ہوں، میں ڈرائیکولا ہوں، ویمپائر ہوں۔ تو IRCC نے اس کے سارے ڈاکومنٹس ریسیو کیے، اس کا کیس جو ہے وہ ایز پر روٹین جو ہے، جو ان کا SOP ہے اس کے مطابق جو ہے سکروٹنائز کیا انیشلی، اور پھر اس کا کیس جو ہے امیگریشن اینڈ ریفیوجی بورڈ کو، جہاں پہ اسائلم کا کیس یا پناہ کا کیس جو ہے وہ ریفر ہو کے جاتا ہے۔ اس نے بیسیکلی پناہ کی درخواست دی تھی کہ میں ایک ڈرائیکولا ہوں، ویمپائر ہوں، اور جس کی وجہ سے وہاں کی گورنمنٹ یعنی رومانیہ کی گورنمنٹ جو ہے مجھے گرفتار کر کے اپنی سائنسی لیبارٹری میں لے کے جانا چاہتی ہے اور مجھ پہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتی ہے۔ تو انٹرسٹنگلی اب جب یہ کیس عدالت میں گیا، IRB میں گیا، اور اس کی انیشل جو ہے سکروٹنی ہونے کے بعد جس دن اس کی ہیرنگ تھی، اس دن بڑا دلچسپ ماحول تھا، اور یہ موجود تھا، اس کا وکیل موجود تھا، معزز ممبر موجود تھے، اور جب ہیرنگ سٹارٹ ہوئی تو اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ سٹارٹ میں جو اوتھ لیتے ہیں تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے اپنے بارے میں معلومات دی ہیں کیا یہ درست ہیں، کیا اس کو آپ اقرار کرتے ہیں؟ تو اس نے بالکل کہا کہ جی میں رومانیہ سے آیا ہوں اور میرا نام فلاں ہے اور میں انسان نہیں ہوں، میں ویمپائر ہوں۔ بیسیکلی جب پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے کورٹ کی تو ایک اوتھ لیا جاتا ہے کہ آپ جو بھی چیز جو ہے وہ کورٹ میں بیان کریں گے وہ اپنی بیسٹ نالج سے، ہم جیسے اپنے کورٹس میں یا اپنی عدالتوں میں قرآن پاک کے اوپر اوتھ دیتے ہیں، اسی طرح ان کی قانون کے مطابق بھی جی جو ممبر صاحب ہوتے ہیں وہ بندے کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا رائٹ ہینڈ ریز کریں اور جو ہے آپ آن اوتھ یہ بات کریں کہ جو چیز آپ نے یہاں پہ پرووائڈ کی ہے وہ ٹریو ہے۔ تو باقاعدہ آغاز ہو گیا کیس کا۔ تو جو معزز ممبر صاحب تھے انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے اس سے بنیادی 4-5 جب سوال کیے، انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایسا ثبوت، کوئی ایسی چیز جس سے پروف ہو کہ آپ انسان نہیں ویمپائر ہیں، یہ پہلا سوال تھا ان کا۔ تو بندہ کہتا ہے میرے پاس کوئی کاغذی ثبوت یا کوئی ڈاکومنٹڈ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن میں انسان نہیں ہوں، میں ویمپائر ہوں۔ آپ میری آنکھوں کا کلر دیکھیں، آپ میری خون کی سرکولیشن دیکھیں جو عام انسانوں والی نہیں ہے۔ اگلا سوال جج صاحب کا یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی انسان کا خون چوسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں جی، میں وہ والا ڈرائیکولا نہیں ہوں جو انسانوں کے خون پیتے ہیں، میں وہ والا ڈرائیکولا ہوں جو جانوروں کا خون پیتا ہے۔ تو جج صاحب نے اگلا سوال کیا کہ کیا آپ نے کسی جانور کا خون پیا ہے؟ تو اس سوال کے اوپر بھی جو وہ شخص تھا وہ پراپر جو ہے جواب نہیں دے سکا۔ بہرحال اس کا جو موقف یہ تھا کہ وہ اس کا ملک جو ہے وہ اس کو گرفتار کرنا چاہتا ہے اور اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو ناظرین یہ سارا کیس جو ہے جتنے بھی اس کے ریلیٹڈ سوال تھے، عدالت نے پورا اس کو موقع دیا کہ آپ
اپنا موقف بیان کریں، اور اپنے موقف میں اگر آپ سچے ثابت ہوتے ہیں کہ واقعی آپ ڈرائیکولا ہیں، ویمپائر ہیں، اور آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت جس سے یہ ظاہر ہو کہ واقعی جو ہے آپ نے کبھی انسان کا خون پیا ہے، کوئی آپ کی وجہ سے کہیں پہ کوئی شکایت درج ہوئی ہے، کہیں FIR درج ہوئی ہے، کوئی ایسا بندہ جو وکٹم ہوا ہو، کوئی زخمی ہوا ہو، کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز جس کا ثبوت دیکھ کے ہم کہہ سکیں کہ جی واقعی جو ہے آپ ویمپائر ہیں، تو وہ بندہ جو ہے کسی قسم کا کوئی ثبوت دینے میں ناکام رہا۔ تو عدالت نے فائنلی ڈیسیجن یہ کیا کہ کیونکہ یہ آپ کا کیس جو ہے نہ تو کوئی کسی انسانی حقوق کی وائلیشن ہے، نہ کسی پرسیکیوشن کا، سوائے اس چیز کے کہ آپ ایک ون سائیڈڈ اوپینین دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو گرفتار کرنا چاہتی ہے اور گرفتار کر کے آپ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتی ہے، اس میں کسی قسم کی پرسیکیوشن انوالو نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جو بیان ہے وہ اس کی تصدیق آپ خود بھی نہیں کر سکے کہ آپ ویمپائر ہیں یا نہیں ہیں، آپ نے کبھی کسی انسان کا خون پیا ہے یا نہیں پیا، آپ کے خلاف کوئی کمپلینٹ درج ہوئی ہے، کوئی ایسا ایویڈنس جس سے ظاہر ہو سکے کہ جی آپ واقعی ویمپائر ہیں۔ بہرحال اینڈ پہ عدالت نے اس کیس کو اس کے مخالف جو ہے وہ فیصلہ دے دیا، اور اس میں دلائل یہ دیے کہ یہ بندہ جو ہے وہ پھر کریڈیبل نہیں، یعنی جھوٹا ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، اور اس کے ریلیٹڈ یہ کوئی ثبوت نہیں دے سکا، اور یہ صرف اور صرف کینیڈا میں اپنے آپ کو ریفیوجی ظاہر کرنے کے لیے اس نے ڈرامہ رچایا ہے۔ سو عدالت نے اس کا کیس ریفیوز کر دیا۔ روز کی طرح وہی بات کہ جب آپ کینیڈا پہنچ جاتے ہیں اور آپ اسائلم کلیم کرتے ہیں، اپنی جان کے تحفظ کے لیے درخواست دیتے ہیں، تو کورٹ ڈیفینیٹلی بالکل سمپلی آپ کو یہ جو فیصلہ ہوتا ہے آپ کے حق میں بالکل نہیں دیتے۔ وہ اس لیے نہیں دیتے کہ جب تک آپ اپنے کیس کے ریلیٹڈ اس کہانی کے ریلیٹڈ پروف نہیں دیں گے، اس کی ٹیسٹیمنی نہیں خود کریں گے، اپنے آپ کو سچا نہیں ثابت کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یونائٹڈ نیشن کی جو کنونشن ہے 1951 کا، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی اپنے ملک میں اس کی زندگی کو اگر خطرہ ہے کس وجہ سے، مذہب کی بنیاد پہ، اس کے اوپینین کی وجہ سے، فریڈم آف ایکسپریشن کی وجہ سے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن اگر ہو رہی ہیں، جنڈر کی ایکویلٹی نہیں ہے، جنڈر بیسس پہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پرسیکیوٹ وہ ہو رہا ہے، تو یہ کچھ بیسز ہیں جس کے اوپر IRB یعنی امیگریشن اینڈ ریفیوجی بورڈ ایگزامن کرتے ہیں کیس کو۔ سو یہ والا بھی کیس، باقی جو آپ نے 3 کہانیاں سنی تھیں اس کی طرح جو ہے وہ ریفیوز ہو گیا، اور بندے کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ جی تو ناظرین، پہلی 3 سٹوریوں کی طرح آج کی سٹوری جو کہ ایک ڈرائیکولا کی سٹوری تھی، جو کہ کینیڈا میں پناہ لینے کے لیے آیا تھا اور وہ اپنے آپ کو انسان نہیں ڈرائیکولا کہتا تھا، تو آج میں نے آپ کو یہ دلچسپ سٹوری آپ کی خدمت میں پیش کی، اور یقیناً آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ میرے اس چینل اردو ورلڈ کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ مجھے حوصلہ ملتا رہے اور میں آپ کو نئی سٹوریز سناتا رہوں۔ خدا حافظ۔